بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، پہلے تو ہم زیادہ تر سی ڈی اے سے متعلق ہی پروگرام کرتے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا ایک پروگرام آر ڈی اے سے متعلق بھی کریں گے، چونکہ آر ڈی اے بھی ہمارے پڑوس میں جڑواں شہر ہے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایک ایسی تقرری ہوئی ہے کہ سول انجینئر ہیں صاحب، ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر اربن پلاننگ لگا دیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اب یہ جو گتھیاں ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب اس جا سکتے ہیں، چونکہ وہ جو کونسل آف ٹاؤن پلاننگ ہے اس کے صدر بھی منتخب ہوئے ہیں. انہی سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا قانون کی خلاف ورزی ہے یا نہیں، اور کیا اس کی ریمیڈی کیا ہے، کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، کس طرح قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. سندھو صاحب سے جانتے ہیں. السلام علیکم سندھو صاحب. وعلیکم السلام جی مانگٹ صاحب. سندھو صاحب، آر ڈی اے میں ایک سول انجینئر کو اربن ڈپٹی ڈائریکٹر اربن پلاننگ کے عہدے پہ مقرر کر دیا گیا، لگا دیا گیا ہے. ظاہر ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہے، سیاسی سفارشیں ہوتی ہیں، بیوروکریسی کی سفارشیں ہوتی ہیں، کوئی تگڑا بندہ پیچھے ہوتا ہے، لیکن قانون کو ہم پامال کر جاتے ہیں. تو یہ کیا قانون کی خلاف ورزی نہیں؟ مانگٹ صاحب تھینک یو ویری مچ. ایک تو چونکہ میں خود بھی ٹاؤن پلانر ہوں، تو میں میں سمجھتا نے ہوں کیس ہی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ بڑا ٹائملی ہاں جی. اور بڑا ریلیونٹ ہے. اٹس ناٹ اونلی اپ ٹو آر ڈی اے. سی ڈی اے میں تو روز میں روتا ہوں کہ جب اس کا ہیڈ ہی پلاننگ ونگ کا انلیگلی اپوائنٹڈ ہے. اصل میں ادھر ہمارا دھیان جلدی پڑ جاتا ہے نا، قریب ہے. آر ڈی اے ذرا تھوڑی دور ہے. اب آ جائے ڈپٹی ڈائریکٹر اربن پلاننگ کی. یس، یہ وائلیشن ہے. اچھا، قانون، دو قانون کی وائلیشن ہے. کیا قانون ہے؟ ایک تو ہے کہ جب اپنی اتھارٹی اپنے ریگولیشن بناتی ہے نا، اس میں جو سول انجینئر کی پوسٹ ہے ان کے لیے سول انجینئر کی کوالیفیکیشن اور انجینئرنگ کونسل کی رجسٹریشن مانگی جاتی ہے. جب آپ ٹاؤن پلاننگ کی پوزیشنز کی بات کریں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو، ڈپٹی ڈائریکٹر ہو، ڈائریکٹر ہو، چیف ہو، اس کے لیے دو کنڈیشنز بڑی ضروری ہوتی ہیں. آر ڈی اے کے قانون میں بھی ہے کہ اس کے پاس ٹاؤن پلاننگ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اور رجسٹریشن ود پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز، رجسٹریشن ہونی چاہیے ایز ٹاؤن پلانر. ٹھیک. اب اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں تو پہلے تو آر ڈی اے کے اپنا جو قانون ہے اس کی وائلیشن ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر اربن پلاننگ وہ ہوگا جس کے پاس ٹاؤن پلاننگ کی کوالیفیکیشن ہوگی. آپ ایڈورٹیزمنٹ نکال کے دیکھ لیں. اور پی کیٹ پی پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز کا وہ رجسٹرڈ ممبر ہوگا ایز ٹاؤن پلانر. لہذا سب سے پہلے تو یہ وائلیشن ہے آر ڈی اے کے اپنے قانون کی. صحیح. نمبر دو، ہماری یہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز ہے، پی کیٹ پی ہم اس کو کہتے ہیں، جس کا میں وائس چیئرمین ہوں پاکستان کا ٹاؤن پلاننگ کا. صحیح. ہماری انشاءاللہ کونسل بننے جا رہی ہے، دیٹ وڈ بی نیمڈ پاکستان کونسل آف ٹاؤن پلانرز. ٹھیک. اس کو میں انشاءاللہ آئی وڈ بی ہیڈنگ دیٹ کونسل انشاءاللہ. اچھا، اب میں چونکہ اس میں ہوں اس کے حوالے سے بتاؤں. پی کیٹ پی ہم اس کا ایبریویشن یوز کرتے ہیں، پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس ٹاؤن پلانر، پی کیٹ پی. پی کیٹ پی کا ایک آرڈیننس ہے 1983 کا جب یہ بنی تھی، اور یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے. سب سے پہلے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پی کیٹ پی از اسٹیبلشڈ ایز باڈی کارپوریٹ فار ریگولیشن آف دی ٹو پروفیشنز آف ٹاؤن پلاننگ اینڈ آرکیٹیکچر. ٹھیک ہے سر. پھر جہاں پہ فنکشنز اس کے لکھے ہیں وہاں پہ سیکشن 8D اور E ہے کہ کونسل وڈ سیف گارڈ دی انٹرسٹ آف اے رجسٹرڈ ممبرس. ٹھیک ہے سر. اب اس میں ایک سیکشن ہے 2K آف پی کیٹ پی آرڈیننس 1983. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹاؤن پلاننگ کے کام کون کون سے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سی ڈی اے کے معاملے میں میں نے ایک بات کی تھی کہ جناب لینڈ یوز چینج از ٹاؤن پلاننگ ورک. ہاؤ اٹ کین بی ڈن ادر دین سی ڈی اے پلاننگ ونگ. وہاں پہ بھی آگے سیکشن 2N اور پی کیٹ پی آرڈیننس کہ یہ 2K میں جو لکھے نا ٹاؤن پلاننگ ورکس، یہ کر کون سکتا ہے. اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے دا پرسنز یا پروفیشنلز ہیونگ qualification in town planning
and registered with PCAT-P as town planner can undertake town planning works. لہٰذا یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے ایک سول انجینئر کی ایز ڈپٹی ڈائریکٹر اربن پلاننگ از وائلیشن آف RDA its own rules and PCAT-P Ordinance 1983 Act of Parliament. Further to it, PCAT-P Ordinance کا سیکشن 28 ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ جو ٹاؤن پلانر نہیں ہے ان ڈیفینیشن آف سیکشن 2N, اگر وہ ٹاؤن پلاننگ کا کوئی کام کرتا ہے وہ تنخواہ ہی نہیں لے سکتا, وہ کسی پرائیویٹ کام کی فی نہیں لے سکتا. سندھو صاحب آپ اور میں تو چلیں بیٹھ کے یہ پوڈ کاسٹ کر لیتے ہیں, نشاندہی کر دیتے ہیں. آپ چونکہ جو کونسل آف ٹاؤن پلاننگ ہے اس کے بھی ذمہ دار عہدیدار ہیں, تو وہ کونسل آف ٹاؤن پلاننگ جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی. یس جناب, بالکل. میں کہوں گا کہ RDA کے DG کو لیٹر جا چکا ہے آج ہی. اچھا, میں لیٹر بھیج کے آیا ہوں. ٹھیک. نمبر 2, ریگارڈنگ اپوائنٹمنٹ ممبر پلاننگ اینڈ CDA, میں نے چیئرمین کو لیٹر لکھے ہیں, میں نے PM صاحب کو لیٹر لکھا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں کلیئر کر دوں کہ ہم نے ہماری ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ تھی 8 تاریخ کو, اس میں ڈسیژن کیا ہے PCAT-P نے کہ ممبر پلاننگ کی اپوائنٹمنٹ کے اگینسٹ ہم کورٹ میں ایز کونسل جا رہے ہیں. صحیح. اسی کے ساتھ ساتھ RDA کے ساتھ 2022 میں بھی ایک بخار چڑھا تھا ایک نان پلانر کو پلاننگ پوزیشن پہ لگانے کے لیے, اس کے خلاف ریٹ بھی ہوئی تھی نا. ریٹ, اس کا ریٹ پٹیشن نمبر ہے 2815 اور 22 2815. ہاں جی, 2815. ٹھیک ہے جناب, بالکل صحیح ہے. اس میں جناب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ چونکہ RDA نے اب آ کے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم نے نان ٹاؤن پلانر کو ہٹا دیا ہے اور ٹاؤن پلانر کو لگا دیا ہے, لہٰذا یہ ریٹ جو ہم ڈسپوز آف کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم اس ڈپٹی ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ کو دیکھیں 3 قانون کی وائلیشن ہے. نمبر 1 RDA اون سروس ریگولیشنز, PCAT-P Ordinance 1983 Act of Parliament and decision of Lahore High Court in writ petition number 2815 of 2022. اگر کوئی متاثرہ فریق جو ہے یا عام شہری, مثلا میں اگر پٹیشن فائل کرتا ہوں یا پنڈی کا کوئی شہری اٹھ کے پٹیشن فائل کرتا ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گا راول پنڈی بینچ سے, تو وہ توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست دے گا نا جی کہ جناب عدالت پہلے فیصلہ دے چکی ہے, تو یہ DG صاحبہ نے عدالت کی توہین کی. جناب آپ میں ایک بات بڑی کلیئر کر دوں, ادھر کسی کو آپ کسی زوم میں نہیں رہنا چاہیے. کونسل PCAT-P ول گو ٹو دا کورٹ, وی وڈ بی پرویکٹیو کہ جہاں کہیں ایسی اپوائنٹمنٹ ہوگی کونسل کورٹ میں جائے گی. ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ممبر پلاننگ کی جو تقرری ہے who is not town planner, یس ہم جا رہے ہیں, یس CDA کے جو ہیں اس کے خلاف کونسل جاری ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے اگینسٹ کورٹ میں. یہ بڑا فیصلہ, یہ ہم نے فیصلہ لیا ہے اور آج ہی میرے پاس منٹس آئے ہیں, میں منٹس ویٹ کر کے بھیجوں گا اور ہم انشاءاللہ تعالی کونسل ہائر کریں گے. اور اسی طرح پاکستان میں جہاں کہیں بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام ٹاؤن پلانرز کو کہتا ہوں کہ جہاں کہیں ایسی اپوائنٹمنٹ نوٹ کریں فوری طور پہ مجھ سے رابطہ کریں, ہم ایز کونسل کورٹ میں جائیں گے ہر کونسل میں. لیکن سندھو صاحب ایک بات بتاؤں میں آپ کو, آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ, میں بھی. اگر مثلا یہ جو سول انجینئر جس کی تقرری کنزا مرتضیٰ صاحبہ نے کی ہے DG RDA نے, اگر تو اس کا راکھا جو ہے, راکھا سمجھتے ہیں نا, سفارشی یا اس کا سرپرست پشپنا, اگر وہ کمزور ہوا تو یہ اس پروگرام کے بعد یہ بیچارہ اڑ جائے گا. لیکن اگر راکھا تکڑا ہوا نا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے اور میں نے کتنی نشاندہی کی ہے ممبر پلاننگ کی, تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. ابھی آپ کورٹ میں جا رہے ہیں, عدالتیں بلائیں گی, پوچھیں گی, اتنے میں وہ اپنے پانی کہاں سے کہاں چلا جائے گا. لیکن سر ہم اس کا پیچھا چلا جائے پھر بھی نہیں چھوڑوں گا میں. یہ ہے نا کہ جن کے راکھے تکڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. دیکھیں میں آپ کو مانگڑ صاحب دوں, بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے جس معاشرے میں, لیکن یہ جو ریٹ پٹیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ اس کا راکھا کون تھا. اس کا راکھا اس وقت کا چیف منسٹر تھا جس کے بارے میں یہ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے 2815 میں. اچھا ریٹ پٹیشن 2815 آف 22 جو میں نے بات کی ہے,
उस बंदे का राखा उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे और DGRDA को बुलाया गया उधर कि आप ये करें और वहां से ऑर्डर करके निकले वो। लेकिन जब हम रिट में गए तो फिर उस DG साहब ने कहा कि जी मुझे क्यों मरवाना है, तो फिर उसने ऑर्डर विड्रॉ किए। उसके बाद हमारी रिट डिस्पोजल हुई उसकी। हम रिट को परसू करेंगे, मामलात को परसू करेंगे इंशाल्लाह। और टाउन प्लानर्स के मुफाद को लुक आफ्टर करना सरवर संधू की फर्स्ट प्रोफेशनल प्रायोरिटी है, ये मैं बड़ा क्लियर कर दूं। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, संधू साहब ने जो बात आपसे कही है कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में इस तरह की कोई तकर्री होती है, ये ख़ास तौर पे जिस तरह प्लानिंग के हवाले से ये बंदा तकर्री हुई, जिसकी ये सिविल इंजीनियर की तकर्री हुई, अगर किसी तहसील ज़िला में कहीं भी हो तो संधू साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। संधू साहब एक मशहूर शख्सियत हैं इस्लामाबाद की। मेरा नंबर तो वैसे ही मौजूद होता है फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। मुझसे आप संधू साहब का नंबर ले सकते हैं। और यही ख़ास बात है, ऐसी तकर्रियाँ तो हमारे यहाँ होती रहती हैं। हमने बता दिया कि कानून की कौन सी खिलाफ वर्जी हुई है। और ये भी संधू साहब ने अच्छी बात की है कि जो पिछला जो फैसला हाई कोर्ट का आया था, उस वक्त भी उस सिविल इंजीनियर का जो पुष्पना था उस वक्त का चीफ मिनिस्टर था। तो अब मुझे नहीं पता कि जो अभी जो सिविल इंजीनियर जो साहब आए हैं, डिप्टी डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग, इनका पुष्पना कौन है। लेकिन एक मुझे हौसला हुआ है कि अगर चीफ मिनिस्टर की पुष्पनाई के बावजूद साबका डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग फारिग हो सकता है, तो फिर ये भी हो सकता है। देखते हैं अब मामला जब अदालत में जाएगा तो क्या होगा। बहरहाल संधू साहब ने अभी तो RDA को खत लिखा है और हम भी किन्जा मुर्तज़ा साहिबा से उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि आखिर आपको ऐसी मजबूरी क्या थी कि आपने अदालत का हुक्म ही पसे पूछ डाल दिया और कानून भी पसे पूछ डाल दिया। किन्जा मुर्तज़ा साहब का भी इंशाल्लाह मौक़िफ़ जल्द पेश करेंगे। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।